واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہوا تھا بنی اسرائیل میں. تو ہر جنریشن میں ان کے انبیاء آتے تھے، نئی کتاب کے ساتھ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہی دوبارہ سے پڑھانا سمجھانا یہ کام کرنا. تو ایک ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل آپس میں تھے تو ایک ہی امت ایک ہی قوم تھے، لیکن ان کے آپس میں بہت سارے ڈویژنز ہو گئے. وہ جو ان کے قبیلے تھے ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں شروع ہو گئیں. جب ان کی آپس میں انٹرنل پالیٹکس خراب ہوئیں تو ارد گرد کی جو قومیں تھیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی بہت بڑی حکومت بن چکی تھی بنی اسرائیل کی، لیکن ان کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے باہر کے دشمنوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بزی ہیں، تو ان میں اگر ہم کسی ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلا دیں اور ان کی آپس میں ان فائٹنگ ہوتی رہے تو ان کے اوپر غلبہ کرنا آسان ہو جائے گا، ان کے ریسورسز کو ان سے چھیننا آسان ہو جائے گا، ان پہ قابو کرنا آسان ہو جائے گا. تو باہر کی جو فورسز تھیں ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے رہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں، اور اگر فرقوں میں نہ بٹیں تو کم از کم، کیونکہ وہ بنی اسرائیل تو قبیلے تھے نا، 12 قبیلے کہہ لیں، تو ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو شک کی نظر سے دیکھے. تو ہوا یہ، کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک امت تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پوری طرح سے سیاسی طور پہ، کلچرلی، ایون ریلیجسلی بٹے ہوئے تھے آپس میں. اور اس سچویشن میں انبیاء کے بات کرتے تھے کہ ہم ایک امت ہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہارے اندر جو چیز کامن ہے وہ تمہارے دلوں کو جوڑتی ہے، اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ ہے وہ ہے. اس بات کو وہ سنتے تو تھے خطبے وغیرہ میں، لیکن اس کا کوئی اصل میں اثر نہیں پڑتا تھا. اب بات یہاں تک آ گئی کہ ان پر بار بار جب حملے ہوئے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، کیونکہ اب ایک تو وہ آئسولیٹ ہو گئے، وہ اب یونائٹڈ نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا دشمن کے لیے آسان تھا. تو جب وہ بار بار ان پر شکست آئی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمارا اتحاد ہونا پڑے گا، ورنہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے، ہم سارے ہی مارے جائیں گے. 12 قبیلے ہیں تو 12 قبیلوں نے آپس میں بات کی کہ لیڈرشپ تو ایک ہونی چاہیے نا، 12 لیڈرشپ تو نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی کو تو امیر بنانا پڑے گا، پریزیڈنٹ بنانا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو الیکٹ کرنا پڑے گا. تو ہر والے نے اپنے کر دیا کہ جی میں اس ذمہ داری کے لیے تیار ہوں، اور دوسرا کہ آپ کیوں تیار ہیں، میں پہلے سے تیار ہوں نا، اور تیسرا کہ نہیں میں تیار ہوں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر میں اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے اس پریزیڈنشل چیئر پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی آپس میں ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ کیا ہے، لیڈر کون بنے گا، یہ ذمہ داری سب سے اوپر کس کے ہاتھ آئے گی. اور اگر یہ ابھی سے یونائٹڈ لیڈرشپ نہیں کی تو ان کی جو آرمی ہے اور جو فورسز ہیں جنہوں نے دفاع کرنا ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے، تو پھر سارے مارے جائیں گے. تو اب یہ ایمرجنسی سچویشن بن گئی ہے، کسی نہ کسی کو تو آگے لانا ہی پڑے گا. تو اس زمانے میں بھی ان کے ہاں ایک نبی تھے، اور نبی کیا ہے، اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ جو ریلیجس اتھارٹی ہے نا، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جن کے خطبے، جن کی نصیحت، جن کے واعظ لوگ سنتے ہیں، وہ ایک اتھارٹی تھے ان کے ہاں. ان کا نام قرآن نے نہیں بتایا، بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام سیمیول ہے، ہمارے مفسرین انہیں شمویل کہتے ہیں، شمویل. قرآن نے ان کو نبی کے لفظ سے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. الم تر الی الملأ من بعد اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا. کس نبی کی بات کر رہے تھے آپ بتاؤ ذرا، شمویل، سیمیول، دا بک آف سیمیول ان دا بائبل. ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے انہوں نے کیا پوچھا، ابعث لنا ملکن، ہم میں سے کسی ایک کو، یعنی ہم میں سے ایک بادشاہ آپ چن لیجئے. ٹھیک ہے، پہلی بات انہوں نے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ آپ چن لیجئے. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، ہمارے لیے ایک بادشاہ چنیے، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے. جب وہ لیڈر ان کے پاس آئے ہیں یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہم میں سے، یا ہم لیڈر، انہوں نے ہم میں سے نہیں کہا، انہوں نے کہا بس ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، ایک ملک کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی ضرورت ہے، آپ ہی چن لیں، کیونکہ آپ تو ریلیجس لیڈر ہیں نا، آپ دینی لیڈر ہیں، تو آپ کا ووٹ ساری امت، سارے قبیلے مان جائیں گے، کیونکہ نبی کی بات تو سب نے ماننی ہوتی ہے.
تو ان میں سے ہر سیاستدان کی امید یہ تھی کہ ووٹ کس کو ملے، اس کو ملے، اور اس کو اگر ریلیجس لیڈرشپ سے ووٹ مل گیا تو باقی ساری امت سمجھے گی کہ اس کو ووٹ دینا اسلامی فرض ہے۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ریلیجس انڈورسمنٹ مل جائے، ایک طرح سے اس نبی کی انڈورسمنٹ مل جائے۔ اگر یہ انڈورسمنٹ مل جائے گی نا تو ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو یہ بہت ہی نیک، یہ نبی اللہ کے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، تو اگر اللہ کی راہ میں تمہیں حکومت لانی ہے نا تو مجھے ووٹ دو۔ تو ایک انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے نا۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں، آج کل کوئی انڈورسمنٹ اس طرح کی کرتا نہیں ہوگا، آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان ریلیجس لیڈرشپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کی کوشش کیا کرتے تھے اگر کیمرہ ہوتے تو، ان کے سامنے لوگوں کو لاتے اور کہتے یہ دیکھیں میرے ساتھ کون کھڑا ہے، اور کیونکہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو اب انہوں نے کیونکہ مجھے انڈورس کر دیا، آپ میری بات بھی مانیں گے۔ لیکن جو نبی ان کے پاس تھے شمویل، انہوں نے جب ان سے کہا نا کہ ہاں آپ ایک لیڈر کو ہم میں سے چنیے، تو انہوں نے اس کی مزید ایک اور بات بھی کی۔ ان سیاستدانوں نے، انہوں نے کہا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ اس کیوں چنیں گے؟ آپ اس لیے چنیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ بات میں اضافہ کیا، صرف یہی نہیں کہا کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے، اضافہ یہ کیا ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ سمجھیے نبی جو ہیں یہ اچھے آدمی ہیں، سمپل آدمی ہیں، ان کو بس اللہ کی رضامندی چاہیے، یہ کیوں ہمیں ووٹ دیں گے، ہمیں سے کسی کو کیوں انڈورس کریں گے، ان کو ایسی بات سنانی چاہیے جو ان کے دل کو لگے۔ ہمیں فی سبیل اللہ سے کیا مطلب ہے، لیکن انہیں تو سنانا چاہیے نا فی سبیل اللہ۔ ان کو کیا سیاست کا پتہ ہے، بس کہہ دینا یہ اس لیے کرنا چاہیے انہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے آگے ایک قید لگا دی، نقاتل فی سبیل اللہ۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نبی اللہ کے جو ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، اور ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قرآن میں، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ انہوں نے کہا زیادہ امکان تو یہ ہے کہ اگر تم لوگوں پر جنگ کا حکم آ بھی گیا تو تم تھوڑی لڑو گے، تم تو ہمارے غریبوں کو لڑواؤ گے، ہمارے نوجوانوں کو لڑواؤ گے، تم تھوڑی اترو گے میدان جنگ میں۔ تم بڑے آ کے مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تم تو تقریریں کرو گے، تم نے کہاں لڑنا ہے، قربانیاں تم نے تھوڑی دینی ہے، تم نے دلوانی ہے اوروں سے۔ تو یہ کون سا قتال فی سبیل اللہ ہے، مجھے سمجھا دو ذرا۔ تو انہوں نے جو ان کی ذہانت تھی، انہوں نے ان کو فوراً ایکسپوز کر دیا کہ میرا اتنا آسانی سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں ہے۔ آگے سے اب وہ بھی کہیں کہ یہ اتنی آسانی سے کنونس نہیں ہوں گے، ان کو زیادہ زوردار تقریر دینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے آگے سے زوردار تقریر دی، قرآن نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ہمیں کیا مسئلہ ہوا ہوگا، ہم میں کیا غلط ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ ہمیں تو اپنی اولاد سے بھی الگ کر دیا گیا ہے، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ہماری اولاد سے ہمیں الگ کر دیا۔ کتنی زیادتیاں کفار نے ہمارے ساتھ کی ہیں، کتنی جنگیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں، کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ بہت زوردار انہوں نے جواب دیا اپنے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو روک کے پھر خود ایک کامنٹ دیا ہے ہمیں، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ نازل کیا اس پر۔ وہ کہتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ جب قتال نازل ہو ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اب تمہیں لڑنا ہے، تو ان سب نے اپنی پیٹھ دکھا دی، اور ان میں سے بہت کم تھے جو سنسیئر تھے، جو واپس مڑے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اس سب کے دوران اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نیا لفظ استعمال کیا ہے۔ آیت شروع ہوئی تھی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیڈر، اور آیت کے آخر میں ظالمین، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اور ہر آیت میں جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا تو سوچنا پڑتا ہے یہاں اس کا کیا مقصد ہے۔ کسی آیت میں اگر کفر کا ذکر ہے تو کون سے کفر کا ذکر ہے، اگر ظلم کا ذکر ہے تو کون سے ظلم کا ذکر ہے۔
یہ جنرل بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی کفر کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی ظلم کی بات نہیں ہو رہی، ہر جگہ ایک ہی قسم کے نفاق کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں کون سا ظلم ہے؟ یہ ظلم کیا ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ دین کے نام پر اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں، دین کا فائدہ اٹھا کے، دین کا سلوگن نقاتل فی سبیل اللہ کا سلوگن استعمال کر کے، سنسیئر جو مخلص اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے نبی ہیں، اور ان کے بعد ہمارے نبی نے کہہ دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، روایت میں آتا ہے کہ ان کے انبیاء ہمارے علماء، ہماری امت کے علماء ان کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اگر ان کے ہاں انبیاء کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا تو امکان شاید یہ ہو، 99% کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہماری لیڈرشپ کا شاید کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے سیاست کے لیے، یا ان کو استعمال کرے انڈورسمنٹس کے لیے، سامنے لے کر آئے کہ اب دیکھیں اب یہ اسلامی طریقہ ہے، اس فلانے کو ووٹ کرنا، اس کو نہ کرنا، اس کو آگے لانا، اس کو نہ لانا۔ اب یہ بات جب انہوں نے واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ظلم ہے، یہ واللہ علیم بالظالمین، اس کے بعد آگے ان کے نبی نے کہا چلو اب نبی کا اختیار جو ہے وہ وحی سے آتا ہے، وہ خود سے تھوڑی کہتے ہیں اچھا یہ والا بن جائے لیڈر، وہ والا بن جائے لیڈر، ان کو تو وحی کا انتظار ہے، تو ان پر وحی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بھیج دیا کہ کس کو بنانا ہے لیڈر۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان کو بلا کر اعلان کیا، ان سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کیا، میرا فیصلہ نہیں ہے، شروع سے بات واضح کر دی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا ووٹ نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ چنیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھیج دیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت ایک شخص ہے اس کو چنا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی طالوت تو ہے نہیں، وہ تمہاری فیملی میں کوئی طالوت نہیں، تیری میری فیملی میں بھی نہیں ہے، کسی منسٹر کا بیٹا ہوگا شاید، یا کسی کا کزن ہوگا، یا کوئی، کون ہے یہ طالوت، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ سراغ لگانے نکلے یہ ہے کون طالوت، تو پتہ چلا ایک پہاڑ کے اوپر کچھ بھیڑیوں کے چرواہے تھے جو کام کرتے تھے وہاں پر، بڑے لمبے سے تھے، قد کے بڑے، یعنی طاقتور جسم کے تھے، ان کو اللہ نے وحی کر دی کہ ان کو لیڈرشپ ملے گی، وہ بنیں گے قوم کے لیڈر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، جو شخص آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ہدایت دیں، میں اللہ کی راہ میں لڑنے کو بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے نا، یہی دعویٰ کیا تھا نا، اور جب اس دعوے کو انہوں نے ذرا شک سے کہا کہ شاید تم تو نہیں لڑو گے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی بڑی فورسفل سپیچ کے ساتھ انہوں نے کنونس کر دیا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہو، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ طالوت کو انڈورس کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پولیٹیکل انڈورسمنٹ آ گئی ہے، اور یہ ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ملک، ان کو بلایا تمہارے اوپر لیڈر، تمہارا بادشاہ۔ اب ان کا جواب ہونا چاہیے تھا جس کو آپ قرآن میں اچھی طرح جانتے ہیں، سمعنا و، کیا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا۔ وہ کہتے ہیں انا یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے، اس کو کیسے حکومت ملے گی ہمارے اوپر، اس کو ہمارے اوپر حکومت، اچھا یہ کیسے ہو سکتی، کیونکہ ان کو تو کم از کم اتنی بات تو برداشت ہو جاتی ہم میں سے ہو، اتنا تو برداشت ہو جاتا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں، اس چرواہے کو لے کر آئے ہیں، اس کو حکومت دیں گے۔ تو ان کے نزدیک اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کو ہم کیسے ڈسکوالیفائی کریں، اس انسان کو اب لیڈرشپ دی جا رہی ہے، اگر اس کو اس لیڈرشپ پوزیشن میں نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ہونا ہے، لیکن ہمیں کوئی لاجیکل کرٹیسزم دینا چاہیے، کوئی منطقی آگے سے کوئی تنقید کریں کہ نہیں یہ صحیح چوائس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، پہلا جواب، ارے اس سے کہیں زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں سے بھی چن لیں، اتنی کھل کے ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، ذرا لمیٹڈ تھی، یہ 12 اشخاص ہیں، ان میں سے کیونکہ حقدار ایکسپیرینس ہمارا ہے، لوگوں کا خون ہم پہلے چوس چکے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کا فائدہ ہم بہت اٹھا چکے ہیں، ہماری اصل کوالیفیکیشن سے، آپ باہر کیوں دیکھ رہے ہیں کدھر، ہمیں چوز کریں نا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ۔ اور پھر یہ اچھا آپ کیوں حقدار ہیں، کیونکہ آپ بائی برتھ بائی لیڈرشپ آپ حقدار ہیں،
لوگوں نے ہمیں انڈورس کیا ہے, آپ کیوں انڈورس نہیں کر رہے؟ میں اپنی پورے قبیلے کا لیڈر ہوں, مجھ میں کیا خرابی ہے؟ سارے لوگ مجھے اتنی محبت کرتے ہیں, اسی لیے تو مجھے آگے ڈالا ہے. اتنی ڈر ڈر کے جو محبت کرتے ہیں میرے ساتھ, تو اسی لیے تو میں آگے آیا ہوں. تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی اور کو قبول کر لوں لیڈرشپ کی اس پوزیشن میں؟ اور پھر انہوں نے ایک مزید تنقید کی, بڑے مزے کی, قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اور اس کو تو زیادہ مال بھی نہیں دیا گیا. اگر اللہ واقعی ایسے شخص کو چاہتا تو اس کی کم از کم 1-2 ملین تو ہوتے, کچھ پراپرٹیز تو ہوتی اس کی, کوئی نام تو ہوتا, کوئی بزنسز تو ہوتے, کچھ سکسیس سٹوری تو ہوتی کہ لوگ دیکھتے ہیں نا کسی سکسیس کو تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے کامیاب آدمی, یہ بھی آگے ملک کو کامیاب کرے گا. اس کے پاس تو کوئی ایسٹس بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو کیمپین فائنینسنگ بھی نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. تو ان کی ذہنیت میں کیا تھا؟ لیڈرشپ, اقتدار کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے. ان کے ذہن میں ایک فارمولا تھا اور اس فارمولے کو توڑا نہیں جا سکتا, یہاں تک کہ اللہ بھی توڑ دے, اللہ کی طرف سے وہی آ جائے, that's not possible. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. پھر دوبارہ ان کے نبی نے واضح کی بات, قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. پھر سے واضح کر دوں, اللہ نے خالص اس شخص کو چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اس کو بہت علم دیا ہے اور اس کو قوت بھی دی ہے, جسمانی قوت بھی دی ہے. دونوں کا ایک فائدہ سمجھ لیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا, جو کام ہوتا ہے نا, جس کام کے لیے چنا جائے کسی کو, اس کے لیے کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. اور یہاں 2 کوالیفیکیشنز کا ذکر ہے, ایک علم اور ایک طاقت, فزیکل طاقت. کیوں؟ علم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح اور غلط کی تمیز سمجھائی ہے, کون کس چیز کا حقدار ہے, کون کس چیز کا حقدار نہیں ہے, اس کی سمجھ سکھائی ہے. اپنی شریعت کی سمجھ سکھائی ہے, لوگوں کی ضروریات کی سمجھ سکھائی ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی سمجھ سکھائی ہے, آگے سے جو دشمن آ رہا ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس کا کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے, اس کی عقل اس نوجوان کو ہے, اس کے پاس علم ہے. اور دوسری طرف کیونکہ اس نے لڑنا ہے, تو جو باقی نوجوان ہیں نا, جب اس کو لڑتے دیکھیں گے, ہمارے اپنے جرنیل کو لڑتے دیکھیں گے, تو وہ انسپائر ہوں گے کہ مجھے بھی ایکسرسائز کچھ زیادہ کرنی چاہیے, مجھے بھی اب فٹ ہونا پڑے گا, مجھے بھی اپنی طاقت کو بڑھانا پڑے گا. وہ انسپریشن بن جاتا ہے نا. اس نے اکیلے تھوڑی جنگ لڑنی ہے, طالوت نے باقیوں کو انسپائر کرنا ہے. اگر وہ خود ایک مثال خود نہ ہو اسی کام کی, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے, اور نبی نے صاف صاف کہہ دیا تھا تم کہاں لڑو گے. لیکن جس کو قوت دی ہے اور علم دیا ہے, وہ اپنی علم کی بنیاد پر اور اپنی قوت کی بنیاد پر پوری قوم کو انسپائر کرے گا. کیونکہ اگر آپ کی فوج انسپائرڈ نہ ہو, آپ کی قوم انسپائرڈ نہ ہو, تو وہ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ذہنی طور پہ ہی ڈیفیٹڈ ہے, وہ ذہنی طور پہ ہی شکست کھا چکی ہے, وہ آگے کیا کرے گی؟ آپ لوگ, مجھے پتہ ہے میری طرح کرکٹ کے فینز ہو, اور سپورٹس جو ہے یہ ایک بہت سائیکولوجیکل چیز ہے. کبھی کبھی ٹیم میدان میں آنے سے پہلے ہی نروس ہوتی ہے. آپ کو زیادہ تر ٹیم کی شکل پہ اگر آپ کلوز اپ کریں نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا میچ کیسا جانے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی شکل پہ ہوتا ہے وہ آسٹریلیا. تو کیونکہ ایک نروسنس ہوتی ہے تو مینٹلی انسان ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. مجھے ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوق ہے. اتنا اچھا نہیں کھیلتا میں, اتنا برا بھی نہیں کھیلتا, لیکن کبھی کبھی کچھ لڑکے آتے ہیں وہ بہت ہی پروفیشنل ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک پٹائی کرنے والے. لیکن آئی لائک ٹو پلے سائیکولوجیکل گیمس. تو اگر کوئی اچھی شاٹ بھی مار دینا, میں کہتا ہوں دیٹ واز ریئلی نائس شاٹ, آئی ایم امپریسڈ. وہ ذرا پریشان ہو جاتا ہے, وائی از ہی پریزنگ می, ہی شوڈ بی ڈسٹربڈ دیٹ آئی جسٹ میڈ اے شاٹ. Then he makes another shot. I was like, that was pretty good. Do that again. Do it again. اور پھر وہ unforced errors اس کی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب اس کی unforced errors شروع ہوتی ہے, پھر میں کہتا ہوں are you getting nervous? Are you okay? You want me to get you some water? I know, مجھے پوری طرح علم ہے, he's a superior athlete. He knows the game better than I do. But poor guy doesn't know psychology. So I take full advantage and I, just a little bit of war games, a little bit of psychology,
He gets messed up. میدان جنگ میں پوری فوج کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوج کا مورائل برباد کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف جھنڈا ہوتا ہے، دوسری طرف جھنڈا ہوتا ہے نا. اگر آپ کی فوج زیادہ نمبر میں بھی ہو لیکن آپ کا جھنڈا گر جائے تو آپ کی ساری پوری ملٹری فورس جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، نمبرز بھی ہیں، ٹریننگ بھی ہے، جب وہ جھنڈا گرتا ہے نا تو اندر سے وہ گر جاتے ہیں، اندر سے وہ ہار جاتے ہیں. یہی ہونا ہے اس مارکے میں. لیکن پہلے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کہا ہے وہ زیادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دو چیزیں دی ہیں جس کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں. تم لوگوں سے اگر انٹرویو لیا جائے کہ تمہاری کیا کوالیفیکیشنز ہیں، کیا سمجھتے ہو تم جنگ کے بارے میں، کیا ایکسپیرینس ہے تمہارا، کیا ٹریننگ ہے تمہاری، تم فوج کو کیسے ٹرین کرو گے، تم میں سے کسی کو اس کا کوئی جواب نہیں معلوم. یہاں تک کہ جو انٹرویو کرے گا وہ انٹرویو بھی غائب ہو جائے گا انٹرویو کے بعد. یہ ہونا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو ریالٹی چیک دیا ہے قرآن نے 1400 سال پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں تبصرہ ہے. صرف ایک قصہ نہیں بتایا گیا، قرآن نے ایک تبصرہ کیا ہے کہ سیاست اور دین کو آپس میں جب ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے نا تو اس میں کرپشن کے بڑے امکانات ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاست میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دین میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن جب سیاست اور دین پاس پاس آتے ہیں نا تو اس میں پھر ایک دوسرے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. یہی پورے چرچ کی تاریخ ہے، ویٹیکن چرچ کی تاریخ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ، یو گائز نو رائٹ، not a very religious man, not very Christian. اس کی پرسنل لائف سب کو معلوم ہے، لیکن کرسچن ووٹ امریکہ میں سارا کا سارا اسے ملا ہے، سارا کا سارا. جو بھی کنسرویٹو کرسچنز تھے اکثریت انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا ان کے جذبات کو کیسے ٹیپ کرنا ہے، ان کے جذبات کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اسی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دی ہے، اسی چیز سے بچنے کے لیے ہمیں یہ آیات دی گئی ہیں. جو لوگ اس قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں نا کہ یہ کسی پرانے وقت کے قصے کی کہانی ہے، اس کے بارے میں پتہ کر لیں یہ مارکا کہاں پہ ہوا تھا، یہ کون کون لوگ تھے، اس نبی کا نام کیا تھا. اگر نبی کے نام کی اتنی اہمیت ہوتی، میں نے تو بتا دیا آپ کو نام، اللہ نے نہیں بتایا. اگر اللہ نے بتانا ہوتا وہ خود بتا دیتا، اللہ نے نہیں بتایا. فوکس آپ کا کس چیز پر ہے؟ کس بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور جو بات ریکارڈ کی جاتی ہے قرآن میں وہ میرے لیے ہدایت ہوتی ہے، آپ کے لیے ہدایت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ غور سے قرآن پڑھنا شروع کرو نا، آپ کے لیے یہ قرآن بدل جائے گا. یہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کو ہم نے پہلے سمجھا ہی نہیں. اس کے فائدے، اس کی حکمت، اس کے اندر جو ہدایت ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس کے بارے میں ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے کہ یہ نبی ہوگا اللہ کا، یا یہ ہمارا لیڈر ہوگا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے نبی نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور وحی کی کہ دیکھیں ان کے نبی ہونے کی میں ایک معجزانہ دلیل بھی آپ کو دے دوں گا. I will give you a miracle that will prove this is in fact the leader. اب وہ دلیل ایک دفعہ آ گئی، سب چیز واضح ہو گئی، تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ اگر اب اس کو ریجیکٹ کریں گے تو پبلک ان کے ساتھ نہیں ہوگی. تو وہ زبردستی انہوں نے پھر طالوت کی لیڈرشپ مان ہی لی. ماننا چاہتے نہیں تھے لیکن مان لی. اب جب مان لیتے ہیں نا لیڈرشپ، سیاستدان جب وہ مان لی انہوں نے، لیکن ان کی مرضی کی نہیں تھی، تو اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے. آمنے سامنے سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو اب لیڈرشپ میں آ گیا ہے نا، اس کو اندرونی طور پہ کسی طرح کھوکھلا کر دو، اس کی ساری کوششوں کو ناکام کر دو اندر سے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں نا ان کو ڈی موٹیویٹ کر دو. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پلانٹ کر دو جو آگے نہیں بڑھیں گے، آگے تھوڑا سا بڑھیں گے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر لگے گا کہ یہ اچھا لیڈر نہیں ہے، یہ کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اگر سامنے سے مقابلہ کریں گے تو اب تو وہ ممکن نہیں رہا، تو اب پیچھے سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اندرونی طور پہ ہی اس کو سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب طالوت بالکل مارکے سے پہلے، جنگ ہونے سے کچھ لمحہ پہلے وہ ایک نہر میں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، اس میں سے جو پیے گا، اس میں غوطہ لگائے گا، اس میں فشنگ کرے گا، اس میں سے کھائے گا، اس میں سے پیے گا، وہ آرمی سے باہر ہے. اور اس میں سے جو بالکل کم پیے گا، اپنے ہاتھ سے اتنا سا پیے گا، وہ یہ ڈسپلن کا امتحان ہے، آگے ڈسپلن کا امتحان ہونے والا ہے.
تو یہ تمہاری ڈسپلن ایکسرسائز ہے، اس میں سے جو کم پیے گا وہ میری آرمی کو جوائن کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو ان کی اکثریت نے پی لیا اور سوئمنگ بھی کی اور فشنگ بھی کی، مزے لگائے، اور تھوڑے سے رہ گئے۔ پہلے کہا تھا یہ لیڈر اس لیے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پھر کہا تھا یہ لیڈر اس لیے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ ہم زیادہ حقدار، اس سے پہلے کہا تھا ہم حقدار ہیں، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیسا لیڈر ہے، اس کے فالوور اتنے تھوڑے سے ہیں، اس کے پاس تو میجورٹی بھی نہیں ہے، اس کی تو اپنی آرمی اس کو فالو نہیں کرتی، یہ کیا کرے گا؟ انڈرمائن تو ہو گیا نا وہ اب۔ تو اب جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اس کے ساتھ، لیکن یہ جو بہت تھوڑے لوگ ہیں نا جو واقعی میں رہ گئے آخر میں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم بات بتائی ہے۔ ان کے بارے میں جب انہوں نے دشمن کا سامنا کرنا تھا، سامنے اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی فورس آ گئی، تو جو ساتھ سنسیئر بھی لوگ تھے وہ بھی ڈر گئے۔ یہ لوگ تو امتحان پاس کر چکے تھے، یہ تو سنسیئر تھے، اب یہ دشمن کے سامنے آئے، دشمن کی اوور ویلمنگ فورس ہے، اتنی بڑی فورس ہے اس کی، انہوں نے آگے سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہماری طاقت کا کوئی، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں کہ ہم جالوت اور اس کی آرمیز کا سامنا کریں۔ آپ نے ان کے ریسورسز دیکھے ہیں، ان کے فائنینسز دیکھے ہیں، ان کا انفلوئنس دیکھا ہے، ان کا پولیٹیکل نیٹ ورک دیکھا ہے، ان کی انٹیلیجنس دیکھی ہے، ان کی ویپنز دیکھی ہیں، ہمارا تو سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے سر، وہ تو آسمانوں پر ہیں، ہم زمین پر ہیں، وہ ہم سے 2 سینچریز آگے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ ایڈوانس ہیں، ہم بالکل آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ امپاسبل ہے، دس از سوسائڈ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے ایک بڑے گروہ پر غلبہ کیا ہے اللہ کی مرضی سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا ایک بہت ہی عظیم کانسیپٹ ہے جس کا ہم نے اس ملک میں بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں نے صبر کی بات کی ہے نا، مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے صبر کی ایک نئی ڈیفینیشن بس صبر ہی کر سکتے ہیں اب تو۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں سر ہم کب تک صبر کرتے رہیں؟ پھر میں پوچھتا ہوں، اور ہر بار جب صبر کی پرسنل بات ہوتی ہے نا، کوئی گھر میں کچھ برا ہو رہا ہے تو میں صبر کر رہا ہوں، آپ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برائی ہو رہی ہے نا، پہلے اس کے سامنے ذرا ہمت کر کے حق بات کرو، جب حق بات کرو گے نا تو آگے سے تھپڑ پڑیں گے، 1-2 گالیاں سننے کو ملیں گی، پھر صبر ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہمارا کیا ہے، پیچھے بیٹھ کے کمپلیسنٹ ہو جاؤ، دنیا میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس جی اب تو ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کون سا صبر ہے؟ یہ لوگ جب ایسے دشمن کا سامنا کرنے والے تھے کہ وہ تو مقابلے کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی ایپلز اینڈ اورنجز، آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ مع الصابرین۔ ان میں سے کچھ نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑے سے لوگ بہت بڑی اوور ویلمنگ فورس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ پیسہ ہے، ان کے ساتھ ریسورسز ہیں، ان کے ساتھ نمبرز ہیں، ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے، ان کے ساتھ ساری چیزیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی سنسیئرٹی ہے اور آپ کا صبر ہے۔ مزے کی چیز یہ ہے، اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہوں، دنیا میں جو بڑی بڑی چینجز آئی ہیں نا، سیاسی چینجز، پولیٹیکل چینجز، اکنامک چینجز، وہ بہت تھوڑے لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں، یعنی جو جن تبدیلیوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے نا، وہ اکثریت کے ہاتھوں نہیں آتی، بہت چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں شروع ہوتی ہے بات، پھر باقی لوگ آتے ہیں۔ دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ان صحابہ سے آئی ہے جو مکے میں رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تھوڑے تھے، بہت ہی تھوڑے تھے، ان کو قرآن نے کہا ہے السابقون السابقون، ان کی لیڈرشپ ہے جو مدینے میں کام آ رہی ہے، انہی کی لیڈرشپ ہے۔ تو یہاں کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ پھر آگے 2 چیزیں اور میں اضافہ کروں گا، پھر میں آپ کے سوال سننا چاہتا ہوں، اور سوال اس کے بارے میں ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی ذہن میں آپ کے آتا ہے آپ سوال پوچھ لو، میرا موڈ ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، ٹھیک؟ تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اس بڑی فورس کو بھگا دیا۔ اتنی کیسے بھاگ گئے؟
سمجھ نہیں آ رہی. ایک دم سے قرآن نے بغیر ایکسپلینیشن کے اگلی آیت میں بس یہ کہا ہے کہ بڑی جو فورس تھی آگے سے آ رہی تھی اس کو انہوں نے بھگا دیا، ہزموہم، اللہ کی مرضی سے. اور پھر کہا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا. جالوت ان کا سب سے بڑا یعنی جو مار کے باز تھا، واریر تھا، that was جالوت. اس طرف داؤد ایک لڑکا تھا علیہ السلام، اس وقت وہ بچے تھے. اور ایک بچے نے انسپائر ہو کے طالوت سے، انسپریشن تھی نا، اس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے، اس نے کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے جنگ کے میدان میں. اتنے سے بچے نے جالوت کو مار دیا. اور جب ایک بچے نے جالوت کو مارا تھا، وہ جو باقی تھے نا، انہوں نے کہا ان کا تو بچہ بھی جالوت کو مار سکتا ہے، تو یہ جو بڑے کیا کریں گے پھر. اور جالوت تو کبھی پریکٹس میں بھی نہیں ہارا، اس کے ساتھ تو ہمارے اپنے فوجی اس سے ڈرتے ہیں، یہ کیسے مر گیا. تو جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی نا، تو اصل میں سائیکولوجیکل ڈیفیٹ جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی. تو ان کا سارا پیسہ، ان کے سارے نمبرز، ان کا سارا اسلحہ، وہ سارا بیکار گیا. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت. اب ہماری طرف آتے ہیں. میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کیوں کی؟ کیونکہ آپ اب ایک ایسے موڑ پر ہیں اس ملک میں، تم میں سے سب نوجوان لڑکے لڑکیاں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، باقی سارے آگے نکل گئے ہیں، چائنا آگے نکل رہا ہے، انڈیا آگے نکل رہا ہے، یہ آگے نکل رہے ہیں، وہ آگے نکل رہے ہیں. ہمارا نظام خراب ہے، ہماری سڑک خراب ہے، ہماری گلی خراب ہے، ہمارا گھر خراب ہے، ہمارے پیرنٹس خراب ہیں، ہمارا دماغ بھی خراب ہے. خراب. تو ہوتا کیا ہے کہ تم نے اپنے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے نا، جس امتحان میں اس نے تمہیں ڈالا نا، کسی اور کو نہیں ڈالا. میں ابھی یہاں کی ماشاءاللہ ٹریفک سے ہوتا ہوا آیا ہوں، تو جو صاحب مجھے لے کر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے دس از سپوز ٹو بی دا فاسٹ لین، دا رائٹ لین. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ لین ہے؟ پھر جیسے جب ہم آ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات گزر رہی تھی، یہاں پہ رہنا آسان نہیں ہے، یہاں کے چیلنجز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں کی مشکلیں مجھے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس چیلنج سے انسان یہاں پہ آگے بڑھنا، سروائیو بھی کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہے نا کہ وہ اس دور میں پیدا ہوں، اس ماحول میں پیدا ہوں، اور یہاں پر پلے بڑھیں اور یہاں پر ہوں، وہ کسی خاص مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے ریزیلینٹ لوگ ہیں. کسی اور کو آپ دنیا میں کسی بیچارے ملیشین کو یہاں پہ لے آؤ نا، جو بہت ریلیکس لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ہاسپٹلائز ہو جائے گا ایک ہفتے میں. ہی از ناٹ ٹف انف ٹو ہینڈل دس. یو گائز آر امیزنگلی ٹف. You're amazingly resourceful in the face of so many challenges. I don't even know you and I'm impressed. I don't know you but I'm impressed. The problem is you're not impressed with yourself. You're not impressed with what Allah has given you. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ہم نے اپنی ذہنیت میں کیا بٹھا دیا ہے، کوئی اچھا کام کرنے بھی لوگوں کے نا تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے. یہ دیکھا اتنا سارا گند، اتنے سارے مسئلے ہیں، 1000 مسئلوں کی لسٹ ہر ایک کو یاد ہے. اب جب کسی چائے پانی کے لیے بیٹھنے لگو تو مسئلہ کسی چیز کے بارے میں بات کر لو، میڈیکل کے بارے میں بات کر لو، ایجوکیشن کے بارے میں بات کر لو، پالیٹکس کے بارے میں بات کر لو، کلینلینس کے بارے میں بات کر لو، کامرس کے بارے میں، کوئی بھی سیکٹر لے لو، بات کرو، مسئلے. پھر آپ کہتے ہیں یار کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنے سارے مسئلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ہوتا کیا ہے، جو آپ کوئی اچھا ایک کام کرنے بھی لگو گے نا، تو کرنے سے پہلے ہی آپ ہار چکے ہو. کرنے سے پہلے ہی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یہاں تو کچھ بدلے گا نہیں، یہاں تو کوئی چینج آنی نہیں ہے، یہاں سے تو ایسا ہی چل رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی چل رہا ہے. اگر یہ 1000 سال سے چل رہا ہوتا نا تو میں ماننے کو تیار تھا، کچھ شاید آپ کی بات میں کوئی وزن ہے. فرعون کی جو ڈائنیسٹی ہے نا، فرعون کی جو حکومت ہے، وہ ہزاروں سال سے چل رہی تھی. تو بنی اسرائیل کو شاید کہنے کا حق تھا یہ تو ایسا ہی چل رہا ہے، اب یہ کہاں بدلے گا نظام. ہماری سوسائٹی میں جو مشکلات ہیں وہ 80 سال سے چل رہی ہیں، 70 سال سے چل رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے. دس از اے بیبی پرابلم اینڈ یو گائز آر دا جنریشن آف چینج. جب تک آپ ذہنی طور پہ ڈیفیٹڈ ہو نا، آگے کچھ نہیں ہونے والا، آگے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. بلکہ یہی چیز آپ جائیداد میں، میراث میں اپنی اولاد کو دو گے،
وہ بھی یہی سنتے ہوئے بڑے ہوں گے کہ یہاں کچھ نہیں بدلنے والا، یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کچھ بہتر نہیں ہونے والا۔ یہ نگیٹیوٹی بار بار ہم سکھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں اور سکھائے جا رہے ہیں، اور پھر آگے سے انہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا، اس کا تو ہم نے ترانہ بنا دیا ہے، ہمارے پاس کیا کیپیبلٹی ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل انکیپیبل ہیں۔ لا طاقت لنا اليوم، بار بار ہم اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہمارا کور بلیف بن گیا ہے، ہماری شخصیت کا سب سے بنیادی حصہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایبلٹی ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اگر ہمت کر لیں نا، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چینج لانے کی کوشش کریں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے سوسائٹی ان کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کے ساتھ نہ ہو، کہیں کیا پاگل بن رہے ہو یار، کچھ بھی نہیں بدلنا، خواہ اپنے آپ کو سر درد دے رہے ہو۔ لیکن آپ کی ذہنیت میں آ گیا ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ریسورسز جو ہیں جو نظر آتے ہیں نا سامنے وہ اور چیز ہوتی ہے۔